السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت پیارے بہت عزیز عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، مخبر نامہ، خبروں پر عزیز صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بارے میں۔ یار یہ کیا ہوا پا جنید، یہ اسرائیل نے کیا ہاتھ چکی ہوئی ہے؟ ان کا بیڑا غرق ہو، انہوں نے امدادی بیڑے پہ ہی حملہ کر دیا۔ یقین کرو کہ صرف یہ ایک واقعہ، یہ فریڈم فلوٹیلا پر حملہ اسرائیل کو اس صدی کا سب سے بڑا دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہاں پہ 15 لاکھ بیچارے فلسطینی محصور ہیں، ان کے لیے امداد لے کر جا رہا تھا یہ قافلہ، اور اس کے ساتھ کوئی اسرائیل مخالف تنظیمیں شامل نہیں تھیں، صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ ساتھ قافلے میں سارے لوگ شامل تھے، اور اسرائیل نے ننگی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پہ غزہ سے 65 کلومیٹر دور اس پہ حملہ کر دیا۔ نہیں تو کیوں کیا اسرائیلیوں نے ایسا؟ یار یہ تاریخ کا جبر ہے کہ 1947 میں بالکل ایسا ہی واقعہ یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس جہاز کا نام فریڈم فلوٹیلا تھا اور اس جہاز کا نام ایکسوڈس تھا، جس میں تقریباً 4,500 یہودی فلسطین کی جانب پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے غیر قانونی طور پہ۔ تو برطانیہ نے پابندی عائد کر رکھی تھی، تو پھر برطانیہ نے تقریباً یہ فرانس سے جب یہ جہاز نکلا ہے تو فلسطین پہنچنے سے پہلے اسے روکا اور وہاں پہ کارروائی کی، اور جہاز میں سوار لوگوں نے مزاحمت کی، انہوں نے جارحانہ رویہ اپنایا تھا، جس پر برطانوی فورسز نے ایکشن کیا اور صرف 2 لوگ مارے گئے تھے۔ اور اس میں بھی اتفاق دیکھو، اس میں بھی 2 یا 3 صحافی سوار تھے جنہوں نے اس واقعے کی اتنی خوفناک انداز میں کوریج کی کہ پوری دنیا سر پہ اٹھا لی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر برطانیہ کو اپنی ایک جائز پالیسی کو ریورس کرنا پڑا تھا، اور پھر اس واقعے پہ بہت فلمیں بنی تھیں، بڑی کتابیں اور ناول لکھے گئے تھے اس واقعے کے حوالے سے۔ یعنی اسرائیل اب پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ 4 سال سے 15 لاکھ فلسطینیوں کو محصور رکھ کر، ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر کے ان پر بم برسانا یہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن ان محصورین تک خوراک اور ادویات پہنچانا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا۔ یار عجیب کھوچل سا کنٹوٹا ہے یہ۔ ویسے میں حیران ہو گیا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر دیکھو کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا اور خود ہی ظلم کر کے خود ہی چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ یار ہر جگہ پہ آواز اٹھتی ہے ظلم کے خلاف، یہ اسرائیل کے اندر کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھی کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ ویسے بڑی عجیب و غریب قوم ہے اسرائیلی بھی، کہ جو جتنا بڑا دہشت گرد ہے یہ قوم اس کو اتنے ہی بڑے انعام سے نوازتی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہوگی کہ کئی اسرائیلی وزرائے اعظم اور وزرائے دفاع اور کئی ان کے لیڈرز باقاعدہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیموں کے نہ صرف ارکان رہے ہیں، بلکہ کئی ایک تو ایسے ہیں جو سربراہ رہے ہیں ان کے۔ یہ تم نے بیگن کا نام سنا ہوگا، اسرائیلی وزیر اعظم، یہ باقاعدہ ایک بہت بدنام زمانہ تنظیم تھی، ارگن، یہ اس کا ہیڈ تھا، اور اس نے 1946 میں یروشلم کا جو کنگ ڈیوڈ ہوٹل تھا اس نے بم سے اڑا دیا تھا، اس میں 96 لوگ مارے گئے تھے، اور اس نے بعد میں بڑے فخر سے اعلان کیا تھا کہ یہ ہماری شاندار فتح کا آغاز ہے۔ یہ آلو بینگن نے؟ بینگن نہیں یار، بیگن۔ تو یہی وہ بیگن ہے جس نے 1946 میں دیر یاسین نامی پورا گاؤں جلا دیا تھا، اس میں 260 افراد زندہ جل گئے تھے بیچارے، اور پھر اسرائیلی قوم نے اس کو ریوارڈ یہ دیا تھا کہ 1977 میں اس کو وزیر اعظم منتخب کر لیا تھا۔ بہت اچھے بھائی، اس قوم کے کان کہیں اندر کو تو نہیں ہوتے؟ اس کا ایک اور تم نے وزیر اعظم کا نام سنا ہوگا، ایریل شیرون۔ اس نے 1982 میں، میرا خیال ہے جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کا جو ورسٹ ڈیزاسٹر تھا، اس نے صابرہ اور شتیلا کے کیمپوں پہ جب حملہ کیا تھا، ہزاروں بے گناہ فلسطینی عورتیں، بچے، بوڑھے اس نے تیغ کر دیے تھے، اور اس کا ہیرو بھی یہی شیرون تھا، اور دیر یاسین جلانے والوں میں بھی یہ پیش تھا، اور قوم نے اس کو یہ صلاح دیا کہ 2005 میں اس کو وزیر اعظم منتخب کر لیا تھا۔ اے شیرون تم کو مگر نہیں آتی۔ انتہائی بے شرم رویہ ہے ان کا۔ اور ان کا ایک اور وزیر اعظم تم نے نام سنا ہوگا، یتزیاک شمیر، بہت ایک بدنام زمانہ یہودی دہشت گرد تنظیم تھی سٹرن گینگ۔ یہ شمیر صاحب اس کے سربراہ تھے،
انہوں نے درجنوں ایسی کاروائیاں کی ہیں کہ جنہیں سن کے آج شاید دور جدید میں ہمارے ساتھ شرم سے جھک جائیں. ہاں ہماری جھکنے ان کے تو نہیں جھکنے, یہ تو مجھے لگتا ہے گردنوں میں سریے لے کے جمے ہوئے ہیں بیچارے. ہاں, اور قوم نے اسی شمیر کو اسرائیلیوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وزیر اعظم چنا تھا. یار ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوئی شریف آدمی نہیں ملتا ہے. ان کا آغاز ہی تم دیکھ لو, جو ان کا پہلا وزیر اعظم تھا بن گوریون, وہ باقاعدہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد تھا. اس نے 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو سب سے پہلے بے گھر کیا, اور اس کے بعد جو بمباری کا سلسلہ ہے جو بن گوریون نے شروع کیا تھا وہ آج تک جاری ہے. جی, اور جب یہ گاؤں زندہ جلایا گیا تھا تو اسی بن گوریون نے انتہائی فخر کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے قیام کے لیے یہ اقدام بہت ضروری تھا. یعنی 260 لوگوں کو زندہ جلا دینا